لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ قرآن کی پکار یہ ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ کیا ہم نے یہ ذمہ داری پوری کی؟ کیا ہم نے اس پر توجہ کی؟ کیا ہم نے اپنا وقت جو ہے خیر کی طرف بلانے میں خرچ کیا؟ اگر ہم اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھاتے تو معاشرے کا کوئی مسلمان ایسا نہ ہوتا جس کے بارے میں دنیا انگشت نمائی کرتی، یہ مسلمان ہے چیٹر ہے، یہ مسلمان ہے دغاباز ہے، یہ مسلمان ہے اوباش ہے، یہ مسلمان ہے عیاش ہے۔ افسوس حددار افسوس، آج ہماری قوم کی پہچان گٹکھا کھانے والے سے لے کر عیاشی میں زندگی گزارنے والے اور خیانت کرنے والوں سے لے کر چیٹنگ میں زندگی گزارنے والے کی حیثیت سے آج پوری دنیا میں الا ماشاء اللہ الامان والحفیظ ہماری پہچان دنیا میں ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنی پہچان چینج کرنی ہے، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم سب مل کر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور دنیا کو خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف بلائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن صرف بھلائی کی طرف بلانے ہی پر اکتفا نہیں کرنا۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم دیں، آرڈر کریں اچھی باتوں کا۔ باپ ہیں بیٹے کو اچھی باتوں کا آرڈر کریں، پیر ہیں مرید کو اچھی باتوں کا آرڈر کریں، استاد ہیں شاگرد کو اچھی باتوں کا آرڈر کریں، بڑے ہیں چھوٹوں کو اچھی باتوں کا آرڈر کریں، اور اسی طریقے سے برائی سے منع کریں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہم بھی ناکام ہیں اور ہماری اولادیں بھی ناکامی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل کامیابی کی دہلیز کو چھونے اور کامیابی کے دروازے پر دستک دینے کے لیے اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اس کی تفسیر کے لیے ہم سمجھتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کیا فرمائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے بارے میں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور بدیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے، بہترین کوشش ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرما رہے ہیں، جن کے علم کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ اگر باغ کے نقطے کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے لاد دیے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے علم کا عالم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا یہ بہترین جہاد ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس حدیث کی جامعیت کو جب آپ سمجھیں گے اور سنیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس حد تک اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنے کے حوالے سے کتنی فضیلت فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادات، علم کی زیادتی مجھے عبادات کی زیادتی سے بہت محبوب ہے۔ یعنی علم کی زیادتی، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ عبادات کی زیادتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ علم کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جس پر اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ خیر کثیر ہے۔ اب جس حدیث کو مجھے ترمذی شریف ہے مجھے آپ کے گوش گزار کرنا ہے اسے آپ سماعت فرمائیں، لیکن میں چاہوں گا مکمل توجہ کے ساتھ کہ یہ حدیث مبارکہ شاید آپ کی دل کی دنیا بدل دے اور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی
تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ کیا ہم نے دنیا کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے دی؟ آج اگر اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ، اسلام کو اپنی لائف کے اندر نافذ کرنے کا جذبہ، اسلام کو پریکٹس کرنے کا جذبہ اگر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، اور اللہ کا خوف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، جہنم کا خوف، عذاب الہی کا خوف، ان سارے خوف کے تذکرے کے باوجود اگر ہمارے دل میں اسلام کی ہیبت نہیں بیٹھ رہی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا ہے، اسی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور صبح سے لے کر رات تک اسی دنیا کے لیے پاپڑ بیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی دنیا کے سلسلے میں منہمک نظر آتے ہیں، جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر۔ ہائے دنیا، اور صبح سے لے کر شام تک مال 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 مال، اور اسی کی فکر کے اندر ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے نظر آتے ہیں۔ مال کمانا برا نہیں ہے، مال کمانا برا نہیں، دنیا کمانا برا نہیں ہے۔ اگر دنیا کی وسعت اور دنیا کمانا برا ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، جن کا مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کشف المحجوب میں موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صمدیت میں دعا کرتے ہیں، اللہم ابسط لی الدنیا وازہدنی فیہا منہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا مجھ پر کشادہ کر دے، کھول دے دنیا میرے لیے، پوری دنیا کے دروازے میرے لیے کھول دے، لیکن میرے مولا مجھے اس سے بے رغبت کر، یعنی میرے دل میں اس کی محبت مت دینا۔ دنیا کشادہ میرے لیے ضرور کر دے، لیکن میرے دل میں اس کی محبت نہ پیدا کرنا، میری رغبت اس کی طرف نہ ہو۔ میری رغبت تو بس اتنی ہو کہ مولا تو جس میں راضی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس میں راضی ہوں، اسی کی طرف میں توجہ دوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، دنیا کمانا برا نہیں، لیکن اس راہ سے کمانا جو اللہ کی ناراضگی کی راہ ہے، اور اس کی محبت میں اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا۔ ایسی دنیا کی محبت اگر کسی انسان کے دل میں چھا جائے تو اس انسان کے دل سے اسلام کی ہیبت نکل جاتی ہے، اسلام کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، کون؟ میری امت، سرکار کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، جب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چھوڑ دے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ وحی کی برکات سے، یعنی قرآن اور احادیث کی برکات سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہم دیکھیں کہ قرآن مقدس کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر کتنے مؤثر ہوتے ہیں اور اثرات اس مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مقدس کے اثرات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے، اس کی جیسی برکتیں ہمیں میسر ہونی چاہیے ویسی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ریزن مل رہا ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اسلام کی ہیبت نکل گئی۔ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، اس کام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی برکتوں سے ہم محروم ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، اور جب آپس میں گالی گلوچ کرے گی
تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی. یعنی میری امت، آقا کی امت صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرے گی تو اللہ عز و جل کی نگاہوں سے گر جائے گی. آج ہمارے بچوں کا تکیہ کلام گالی ہو گئی، معاشرے کے اندر گالیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ گالیوں کے عادی بن چکے ہیں، اور زندگی اس طرح سے گالیوں سے لیس نظر آتی ہے کہ العیاذ باللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری گفتگو کا موضوع قرآن کی پکار. قرآن کی پکار یہ ہے کہ تم اچھے بنو، اچھائیوں کی طرف بلانے والے بنو. صرف اچھائی پر خود نہ رک جاؤ، بلکہ تمہیں ایک معاشرے کو چینج کرنا ہے، تمہیں اپنی قوم کی آئیڈنٹیٹی کو چینج کرنا ہے، تمہیں اپنی قوم کی تقدیر کو بدلنے کی کوشش اس اعتبار سے کرنی ہے کہ ایسی زندگی ان کی بنا دو کہ مولا راضی ہو کر ان کی قسمت کے اندر بھلائیاں اور ان کی قسمت کے اندر خیر کو لکھ دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر ایک آخری حدیث میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یاد رکھیں، تنہا نیک ہونے سے اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب ہم پر نہیں روکے گا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں صرف سیلف اچھے بننے سے کام نہیں چلانا، بلکہ خود بھی اچھا بننا ہے، خود بھی برائی سے روکنا ہے، اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے، دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دینی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا ہماری قوم کے نوجوان اگر اس میدان کے اندر اتر جائیں تو انقلاب پیدا نہیں کر سکتے؟ واللہ میں کہتا ہوں، اگر ہماری قوم کے نوجوانوں نے ٹھان لیا، ہماری قوم کے ذمہ داروں نے ٹھان لیا، ہماری قوم کے لوگوں نے ٹھان لیا کہ ہم بھلائی کا پیغام پہنچائیں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا جہاں پر ہماری پہچان اچھے انسان کی حیثیت سے ہوگی، اچھے مسلمان کی حیثیت سے ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اگر ہم خود اچھے تو رہے لیکن اچھائیوں کی طرف بلانے والے نہ رہے، خود برائیوں سے بچتے رہے لیکن اگر دوسروں کو برائیوں سے روکنے والے نہ رہے، تو یاد رکھیں اجتماعی عذاب سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. مشکات کی ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کر دوں. اللہ اکبر. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اوحى اللہ عز وجل، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوحى اللہ عز وجل الى جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینة کذا وکذا بأہلها قال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفت عین قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعتا قط. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے باشندوں پر الٹ دو، فلاں فلاں شہر کو اس کے باشندے پر الٹ دو. کس نے؟ رب نے حضرت جبریل امین علیہ السلام پر یہ وحی کی کہ اے جبریل فلاں فلاں شہر کو ان کے باشندوں پر الٹ دو. تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری معصیت میں نہیں گزاری. یعنی ایسا بندہ بھی اس بستی میں رہتا ہے، اس شہر میں رہتا ہے، جس نے پلک جھپکنے تک بھی میرے مولا تیرا گناہ نہیں کیا، تیری نافرمانی نہیں کی. اس شہر میں ایسا بندہ بھی رہتا ہے، پلک جھپکنے تک جس نے گناہ نہیں کیا. تو کیا اس پر بھی الٹ دیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الٹو اس بستی کو پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر. یعنی وہ بندہ جو پلک جھپکنے تک گناہ نہیں کیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے پہلے اس بندے پر الٹو اور پھر دوسروں پر. اللہ اکبر. وہ بندہ جس نے پلک جھپکنے تک گناہ نہیں کیا، اس پر اللہ بستی کو الٹنے کا حکم دے رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ؟ اب اس وجہ کو سمجھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الٹو اس بستی کو پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ
کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ یعنی اگر کسی بندے کو وہ گناہ کرتے دیکھتا تو خود تو گناہ سے بچتا، لیکن گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ کے بندوں کو دیکھ کر کبھی اسے افسوس نہیں ہوتا تھا، کبھی اس کی غیرت اسے للکارتی نہیں تھی کہ تو گناہ سے روک رہا ہے، یہ گناہ کر رہی، اسے روک۔ جب وہ بندہ خود بچتا تھا اور گناہوں سے دوسروں کو نہیں روکتا تھا اور اس کا چہرہ اللہ کی غیرت کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان گناہوں میں انہیں ڈوبے ہوئے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے پر بھی بستی کو الٹو، لیکن پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم اگر گناہ سے رکتے ہیں اور اگر دوسرے لوگ گناہوں میں گرفتار ہیں اور انہیں گناہوں میں گرفتار دیکھ کر کے اگر ہمیں کڑن محسوس نہیں ہوتی، ہمارے اندر روکنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہم روکنے کی کوشش اپنی بساط بھر نہیں کرتے، تو ہمارا گناہوں سے رکنا اللہ عز و جل کے عتاب سے ہمیں نہیں بچا سکتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری خواہش بس یہی ہے کہ ہم سب مل کر جد و جہد کریں، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہماری قوم کے نوجوان قرآن کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بیدار ہو جائیں، محنت و مشقت کریں۔ کاش کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کی پہچان ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے ہو، ہمارے قوم کے نوجوانوں کی پہچان اچھے مسلمان کی حیثیت سے ہو۔ مجھے بتائیے کیا ہماری قوم کے نوجوانوں کے بال ہمیں نہیں بتا رہے کہ ان کی سوچ کیا بن چکی ہے؟ کانوں میں بالیاں نظر آتی ہیں، گلوں میں نہ جانے کیسی کیسی چین نظر آتی ہے، ہاتھوں میں کڑے نظر آتے ہیں، راتوں کو آوارگی نظر آتی ہے، بالوں میں مختلف قسم کے کلر نظر آتے ہیں، اور نہ جانے کس کس طریقے سے بائکوں پر اور گلیوں کے اندر گھومتے بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ سچ بتائیے گا، کبھی ان ہمارے نوجوان بھائیوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں، ہمارے دل میں کوئی کڑن محسوس ہوئی کہ یہ ہمارے بچے کو ہم بچائیں، اس کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں؟ اگر ہم بچے ہوئے ہیں، ہماری اولاد کو ہم نے بچا لیا ہے، اور اس امت مسلمہ کے فرد کو ہم نے گناہوں میں گرفتار دیکھ کر کے ہمیں کوئی کڑن محسوس نہیں ہوئی، تو اللہ کے عتاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ ہم آج اگر اللہ کی ناراضگی کے شکار ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج گناہوں میں ڈوب رہی ہے۔ ہم نے ان کی فکر نہیں کی، انہیں چھوڑ دیا، ان کے حال پر رکھ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کمر کس لو اور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر جوانوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر سنوارنے کے لیے جد و جہد کرو، خود بھی گناہوں سے بچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اللہ کے ہر بندے کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے کوشش کی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی رحمت ہمیں سہارا دے گی، یہاں بھی، محشر میں بھی، اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں بھی جگہ نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ وہاں بھی جگہ نصیب ہوگی۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، وہ چھپاتے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن کی پکار یہ ہے، اچھے بنو، اچھے بناؤ، برائیوں سے بچو، برائیوں سے روکو، اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، ہر بھلائی کی طرف تم بلاؤ۔ جب ہم یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رب کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کے دین کی مدد در حقیقت بھلائی کی طرف بلانا، اللہ کے فرمان کی طرف بلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلانا، یہ در حقیقت
اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔